کل جب ہم اس دن کا آغاز کریں تو روزہ ہے، اور یہ روزہ انسان کا 60 سال کے روزوں کے برابر ہے، یعنی ایک دن 60 سال کے برابر ہے۔ اب سوچے کہ جس کی رحمت کا ایک دن 60 سال کے برابر ہے، اگر قیامت میں پھر وہ ایک دن 50 سال کے برابر ہو یا 50,000 سال کے برابر ہو تو کوئی تعجب نہیں۔ تو اس کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سمٹی ہوئی ہیں۔ مبعوث کون ہو رہا ہے؟ رسول خدا۔ معراج کس کو ہو رہی ہے؟ رسول خدا کو۔ مگر دین اسلام نے زیارت رکھی ہے امیر کائنات کی۔ زیارت کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی مقدس شے یا مقدس انسان یا مقدس مقام کو دیکھنا زیارت کہلاتا ہے۔ یہ زیارت کہلاتا ہے، کسی بھی مقدس شے، مقدس انسان یا مقدس مقام کو دیکھنا زیارت کہلاتا ہے۔ مبعوث رسول ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے زیارت علی کی کرو۔ یعنی پیغام رسول کے ساتھ، پیغام الہی کے ساتھ اگر علی علیہ السلام کی زیارت نہ ہو تو وہ پیغام مزین نہیں ہوتا ہے، قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے، رحمتیں چاہیے تو توحید و رسالت کے ساتھ دامن علی سے متمسک رہو، تو خدا تمہیں اپنی بے پناہ رحمتوں برکتوں سے نوازے گا۔ دیکھیں یہ آیہ کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ اسراء کی آیہ کریمہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ کہاں سے لے کر کے گئی؟ مسجد اقصیٰ سے، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ وادی کیسی تھی؟ بارکنا، یہ کہ اس کے چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں تھی۔ کیوں لے کر کے گئی؟ لنُرِیَ آیاتہ، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ حضور کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر جو مبارک سفر تھا، یعنی بندے کا خدا کی ملاقات کے لیے برکتوں کا سفر تھا۔ کس لیے تھا؟ تاکہ آیات الہی کو دیکھا جائے۔ اس دنیا میں بھی آیات الہی ہیں، ہر وہ شے جو خدا کے وجود کا پتہ دیتی ہے وہ آیت الہی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ آیت الہی ہے، لیکن اعلیٰ کو ادنا شے نہیں دکھائی جاتی۔ کوئی بہتر ہو، بڑے مقام پر ہو تو اس کو چھوٹی چیزیں نہیں دکھائی جاتی، اسی کے شان، اسی کے رتبے سے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز یہاں پر اختلاف ہے امامیہ نظریات میں اور جو امامیہ سے ہٹ کر ہیں کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے یا روح کے ساتھ، یعنی خواب دیکھا ہے یا آپ کا جسم بھی گیا، آپ کی روح گئی ہے یا آپ کا جسم گیا۔ مذہب امامیہ یہ کہتا ہے کہ آپ جسم روح کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں پہنچے۔ باقی جو مسلم برادران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی ہیں۔ تو ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں خواب میں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور آپ مجھے اٹھائیں، کہیں کہ حضرت اٹھ جائیے، نماز کا وقت ہو گیا، صبح کی 2 رکعت واجب ہو گئی ہے، آپ پڑھ لیجئے، میں کہوں کہ میں نے تو پڑھ لی، تو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جب ایک مسلمان کی نماز نہیں ہوتی ہے خواب میں تو پھر وہ کیسے تصور کرتا ہے؟ اور پھر کیوں یہ سوچتا ہے؟ کیا وہ قادر اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ نبی کو جسم کے ساتھ بلندیوں کی سیر کرائے؟ یا نبی کریم کی جو عظمت ہے وہ اس قابل نہیں ہے، تقرب اس قابل نہیں ہے کہ وہ جسم کے ساتھ پرواز کر جائے؟ یا اس کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہمارے سمجھانے کی، نہ خدا کی قدرت پہ کوئی شک ہو سکتا ہے، نہ نبی کریم کی پاکیزگی میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ تو پھر یہ بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ جو خدا کہہ رہا بے عبد ہی، میں اپنے عبد کو لے کر گیا ہوں، میں اپنے بندے کو لے کر کے گیا ہوں، میں لے کر جانے والا ہوں۔ خدا نے یہ کہا کہ میں لے کر جانے والا ہوں، میں لے گیا ہوں، یعنی میں نے بلایا ہے۔ تو قدرت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح بلایا ہے پھر اسی طرح ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے معراج کا انکار کیا
تو بالکل یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ کی ذات اقدس کا انکار کر رہے ہیں۔ معراج کا انکار، معراج میں شک بالکل ویسا ہے جیسا آپ کے وجود مقدس کا انکار، جیسا آپ کی وجود مقدس میں شک کرنا۔ لہٰذا جس طرح کا عبد ہی، اسی طرح بہلول اپنے زمانے میں امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یا یہ ہے کہ امام جماعت ہی انہوں کو بنا دیا گیا، انہوں نے جان بوجھ کر کے یہی سورہ پڑھا، اور بے عبد ہی کی جگہ پر انہوں نے بے روح ہی کا لفظ استعمال کیا۔ انہوں نے نہیں کہا بے عبد ہی، وہ بے روح پیچھے سے کہتے بے عبد ہی، وہ پھر بے روح ہی کریں، پھر ان کو لقمہ ملتا ہے، جسے اپنے یہاں الحمد بول جائے خدا نہ خواستہ تو پیچھے سے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو سہارا دیتے ہیں۔ وہ بے روح ہی کہتے رہے، وہ بے عبد ہی پیچھے سے کہتے رہے۔ انہوں نے وہیں نماز میں رک کر کے پیچھے مڑ کر کے کہا کہ جب قرآن کہتا ہے بے عبد ہی تو تم کیوں قبول نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں نے اپنے بندے کو عبدیت کے ساتھ میں معراج کرائی ہے، عبد کو کرائی ہے، اس کی روح کو نہیں کرائی ہے۔ تو میں جب یہاں روح ہی کہہ رہا ہوں تو مجھے عبد ہی کہہ رہے ہو۔ اب اللہ جب عبد ہی کہہ رہا ہے تو اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟